بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی عنہ اور ایک بڑھیا جس کے 11 پوتے ہوئے، لیکن کیسے آئے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ بیوہ عورت تھی۔ اس کا ایک لوتا بیٹا کے سوا کوئی اس کا سہارا نہیں تھا۔ وہ عورت ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت اور دلار کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی بہت ہی اچھی تربیت کی تھی اور اس کی اچھی پرورش کی۔ وہ بوڑھی عورت ولیوں کی بہت ماننے والی تھی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ وقت کے ولی کے پاس چلی جاتی اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دیتی۔ اسی طرح کی زندگی وہ گزار رہی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اور اچھا کمانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی شادی کر دوں، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کروں گی تو میرے گھر میں میری بہو آئے گی اور اللہ عز و جل مجھے پوتا پوتیوں سے بھی نوازے گا تو میں ان پوتا پوتیوں کو کھلایا کروں گی۔ اور خیر بیٹے کی شادی سے پہلے وہ اس وقت کے ولی کے پاس چلی گئی۔ اس نے کہا کہ حضور آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، وہ شاد و آباد رہے، اس کو بہت ہی نیک بیوی ملے جو اس سے محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو اور میرا بیٹا صاحب اولاد ہو جائے۔ اور ان بزرگ اللہ والے نے بھی اس کے بیٹے کے حق میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشیوں سے نوازے گا اور تم بھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھو گی۔ غز کی عورت اپنے گھر آ گئی اور ایک اچھی سی لڑکی سے اپنے بیٹے کی اس نے شادی کر دی۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، بہت پرہیزگار تھی اور وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور بیٹا بھی اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ اس بوڑھی نے زندگی میں جتنی قربانیاں دیں اور جو کچھ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے پورا صلہ دیا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھتی اور وہ دعا کرتی کہ اے اللہ عز و جل، اے پروردگار تو نے میری ہر دعا قبول کی ہے، مجھے ہر خوشی عطا فرمائی ہے، بس اب میری آخری دعا بھی سن لے، میرے بیٹے کو تو بیٹے عطا کر دے۔ یہ خوشی میں اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتوں کو اپنی نظروں کے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، بس میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دے، پھر تیرے پاس خوشی خوشی آ جاؤں گی۔ اب وہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 1 سال ہونے کو آ گیا تھا اور ابھی تک اس کی بہو امید سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی بہو نے اسے کوئی امید کی خبر سنائی تھی۔ اس نے ایک حکیم سے اپنی بہو کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ حکیم نے کہا دوا اپنی بیٹے اور بہو کو کھلا دو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا بہت جلد باپ بن جائے گا۔ امید اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے اور بہو کے حق کے اندر دعا بھی کر رہی تھی اور دوا بھی کھلا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 11
سال گزر گئے اور وہ صاحب اولاد نہ ہوا۔ وہ ضعیفہ بہت اداس تھی کیونکہ اب اس کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑھیا روز روتی اور کہتی میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ اے میرے پروردگار، تو نے میری ہر خواہش کو پورا کیا لیکن یہاں خوشی مجھے نہیں دی۔ میں ہر جگہ جا چکی ہوں، میں نے ٹوٹکے بھی آزما لیے، وظائف بھی کر لیے، بزرگوں سے دعا بھی کروا لی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے اور میرا بیٹا اب تک باپ نہ بن سکا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ جو کہ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگے، انہوں نے اس بڑھیا کے کان بھرنا شروع کر دیے اور کہا کہ اپنی بہو کو برا بھلا کہو نہ، تم کیوں روتی رہتی ہو، غم کیوں کرتی ہو؟ ایک لوتا اور لاڈلا بیٹا ہے تمہارا، اپنے بیٹے کی شادی دوسری کر دو اور دیکھ لینا تمہیں اس بہو سے پوتے ضرور ملیں گے۔ وہ بڑھیا نے لوگوں کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا بیٹا میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی نے تمہیں کوئی خوشی نہیں دی، وہاں بے پھل کا درخت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھوں۔ تیری بیوی نے تو میرے ارمان پورا نہیں کیا، اب میں کیا کروں؟ بیٹے نے کہا نہیں ماں، اس میں میری بیوی کی کوئی قصور نہیں ہے، یہاں تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اس عورت پر کیسے الزام لگا سکتے؟ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ ضعیفہ بولی اگر تم دوسری شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتے تو میں وقت کے ولی کے پاس جاؤں گی اور ان سے دعا کرواؤں گی، اولاد ہوگی مجھے پتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ والے میری بات کو سمجھیں گے اور وہاں بغداد کے سب سے بڑے مشہور ہیں، اس کے پاس چلی جاؤں گی، وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے، وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بیٹے نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن ماں نہیں مانی اور کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اب مت روکو۔ وہاں کے جو ولی تھے وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جانے مانے اللہ والے تھے، جن کے پاس لوگ اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ اب وہ بڑھیا بھی وہاں پہنچ گئی۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حضرت آپ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے میں نے آپ سے دعا کروائی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زندگی کی خوشیاں پائے اور وہ بہت خوش ہے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش ہے اور خرم زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے کے یہاں اب کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میرے بیٹے کے یہاں اب تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، یہاں بہت بڑا دکھ ہے۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی نہ شکوہ کیا، لیکن یہاں میرا آخری ارمان ہے جس کو میں پورا کروانا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ اللہ والے کہنے لگے مجھے وقت دو بیوی اور تم دوسرے دن آنا تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور دیکھوں وہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ اپنے گھر آ گئی اور دعا کرنے لگی یا اللہ تعالیٰ وہ اللہ والے تیرے حضور حاضر ہوں گے، یا اللہ ان کی دعا کو سن لینا، وہ جو بھی میرے حق میں دعا کریں گے اس کو قبول کر لینا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ دوسرے دن وہ بھاگی ان اللہ والے کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی، بتائیے حضرت کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ، لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے اور مرقبات میں لکھا ہے نہیں ہو سکتا، تم پوتوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی۔ بڑھیا نے اللہ والے سے کہا آپ نے خبر سنا کر تو میرے دل کو ہی توڑ دیا ہے، کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ میں
میرے بیٹے کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے تقدیر کا؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، نہ وہ چاہے کسی کو اولاد دے، چاہے کسی کو اولاد نہ دے، چاہے کسی کو بیٹے دے، چاہے کسی کو بیٹی دے، کسی کو دونوں دے، اور چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور باج بنا دے، یہ تو اسی کی مرضی ہے اور اسی کا مسئلہ ہے۔ اس بار صبر اور شکر کرو، اور ویسے تمہارا بیٹا جو تو تمہیں اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ویسے تمہارا بیٹا موجود تو ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اپنی خود کی اولاد سے زیادہ بیٹی کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو میں تو چاہتی ہوں کہ میرے پوتے ہوں، لیکن اب تو میں دکھی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی تو ہوگا۔ تم بجائے شکایت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور اس کی شکر گزار بندی بنو۔ اس عورت نے کچھ نہیں کہا، وہ بڑی آس لے کر ان کے پاس آئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور جب اس آستانے سے نکلی تو وہاں پر ایک ننھے سے بچے نے بڑھیا کو یوں روتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اور کہا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ والے کے پاس سے اس قدر روتی ہوئی کیوں آ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے ولی نے کیا کہہ دیا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی تم تو چھوٹے سے بچے ہو، تمہیں کیا بتاؤں؟ اس بچے نے کہا کہ بتائیے نا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے رونے کی وجہ۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ان کے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں پوتے کی چاہ میں یہاں آئی تھی، لیکن یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا ہے اور نہ ہی بیٹی ہے، تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے؟ تو میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے یہ خوشی میرے نصیب میں نہیں۔ پھر وہ بڑھیا وہاں سے جانے لگی تو وہ بچہ کہنے لگا اچھا کیا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے ولی کی دعا نہیں سنی تو وہ تمہاری بات کو کیسے سنے گا؟ تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے، کیونکہ آپ اس طرح رو رہی ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا اچھا بیٹا تو تم میرے لیے دعا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے ضرور پوتا دے۔ وہ بڑھیا بھی اس ننھے بچے کو عام بچوں کی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن چونکہ شک اتنی معصوم تھی تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس بچے کو کچھ ایسا بولے جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی تو بچے کی مسکراتی شکل کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس بچے نے کہا اچھا اب گھر جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ نا امید نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہاں ننھا منا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور نفل نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ اس کی دعا کا اندازہ ایسا تھا کہ دیکھنے والے حیران ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے۔ وہ بچہ گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی عورت کے لیے دعا کر رہا تھا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو انسان اپنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس بچے کا شوق تو دیکھیے۔ بڑھیا کے آنسو دیکھے نہ گئے، اس نے بارگاہ الہی میں اپنی جھولی دراز کر دی۔ اے اللہ، اے رب کریم، تو نے سننے والا ہے، تو علم الغیب رکھتا ہے، بے شک تو تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن
یہاں تیرا ہی فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں تجھ سے تیری کبریائی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس ضعیفہ کو اپنے جوان بیٹے سے پوتا عطا کر دے۔ اس بچے کے مانگنے کا انداز اتنا نرالا تھا، اتنا الگ تھا، اتنا انوکھا تھا کہ جلدی سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ کیفیت ایسی تھی کہ جذبے کا عالم ایسا لگ رہا تھا دنیا اور مافیا سے وہ بیگانہ ہے، اس کے سامنے بس اس کا رب اور اس کوئی نہیں ہے۔ صرف دعا ہی نہیں بلکہ اس بچے نے 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کی، جیسے سفارش کر رہا ہو، کہہ رہا ہو یا اللہ عز و جل سفارش تو قبول کر لے، یا اللہ عز و جل جو میں دعا کر رہا ہوں تو اس کو قبول فرما لے۔ 11 مرتبہ دعا کی تو پھر یہاں سے خوشخبری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ہاں، وہاں پر بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھا، اور وہ بڑھیا بھی اپنے گھر پہنچی تو آنسو بہاتی ہوئی بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں آپ روتی کیوں ہوں؟ ماں نے کہا کیا کروں بیٹا، میں تو اللہ والے ولی کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ بیٹا کہنے لگا ماں یہ کیسی بات کہہ دی آپ نے؟ ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا منہ میٹھا کرواؤں۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بڑھیا تو بہت روئی، اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور کہنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے کیسی میری دعا کو سن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ بچہ سچ میں مجھے سچ کہہ رہا تھا، میں تو اسے مذاق سمجھ رہی تھی، ایک بچے کی بات کو ایسے ہی ٹال رہی تھی، بچے کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ضعیفہ نے سوچا میں اس بچے کو ضرور ڈھونڈوں، لیکن وہ بچہ ان کو کہیں نہ ملا، وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ کبھی یہاں رہتا ہے، کبھی کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ ضعیفہ کے 11 پوتے ہو گئے۔ وہ کون تھا؟ اللہ کا نیک بندہ جس نے میرے حق میں دعا کی، اور آج میں اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں۔ یا اللہ مجھے ایک بار اس بچے سے ضرور ملا دے۔ ضعیفہ نے پھر سے دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پوتوں کی بہاریں تو دکھا دی، مجھے اس بچے سے بھی ملوا دینا، جانے وہ بچہ کہاں ہوگا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھر آ کے کہنے لگا ماں بغداد میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں، ان کی بہت دھومیں مچی ہوئی ہیں، ان کی شہرت تو عام ہو گئی ہے، ان کے علم کے کیا کہنے ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ وہ بوڑھے نہیں بلکہ وہ نوجوان ہیں، اور میں نے تو سنا ہے کہ بہت ہی خوبصورت بھی ہیں، ان کے علم کے آگے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ان کا امتحان لیا ہے، سنا ہے اتنی کم عمری میں وہ مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور ہر طرح کا علم ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے بہت سے دیوانے اور عاشق ہیں، اور میں بھی ان کا مرید بن گیا ہوں۔ ضعیفہ کے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں اس اللہ والے سے ملوں جس کے بارے میں میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے۔ یہ سوچ کر ضعیفہ نے چادر لپیٹی اور اس اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچی جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور اس کی آواز بہارے تک آ رہی تھی، بغیر کسی ذریعے کے آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت پاس سے بول رہا ہے، کان میں بول رہا ہے، اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا، اتنا شیریں و اتنا
صاف تھا، وہ ضعیفہ اس بیان میں کھو گئی تھی، اس بیان کو سنتی رہی، پھر قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی، تلاوت بھی سنی، تو اس کے دل میں اس اللہ عز و جل کی ولی کی محبت آ گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ جب یہاں سے مجمع ہٹ جائے گا تو میں ان سے ضرور ملوں گی۔ جب وہاں سے لوگ چلے گئے تو وہاں ضعیفہ آپ رحمت اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ پھر بڑھیا نے کہا آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ بھی ملا ہے۔ آپ کو معین الدین بھی کہا جاتا ہے؟ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اسلام کو زندہ کروایا ہے۔ بڑھیا بولی ماشاء اللہ حضور، میں نے آپ کے بہت چرچے سنے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بچہ مجھے 11 سال پہلے ملا تھا، اس کی دعا سے اللہ پاک نے میرے یہاں 11 پوتے دے دیے ہیں۔ اب اس بچے سے ملنے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہو رہی ہے، اسے ملنے کے لیے میرا دل کرتا ہے، کہیں آپ تو وہاں بچے نہیں؟ حضور مسکرانے لگے اور کہا ہاں میں ہی وہاں بچہ ہوں جس نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ تو وہ کہنے لگی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ اس وقت کے ولی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہاں مقام و مرتبہ دیا۔ آپ فرمانے لگے اس وقت جب ہم نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر، ہم آپ کی بات نہیں ٹھکرا سکتے۔ گویا کہ اس عورت کی قسمت میں پوتے کی خوشی نہیں ہے، لیکن تیرے پروردگار نے عبد القادر تمہاری دعا کو سن لیا ہے۔ تمہاری دعا اس کم عمری میں اللہ پاک نے سن لی اور قبول بھی کر لی ہے، اور اب تو آپ کے علم کے، آپ کے مرتبے کے کیا کہنے ہیں، آپ کے مقام کا کیا مرتبہ ہے، کیا ہی کہنے ہیں۔ میں آپ کے مقام اور مرتبے کی تائب ہو گئی ہوں، بھلے سارے ہی بڑے ہیں، لیکن میں مان گئی کہ آپ سردار الاولیاء ہیں، آپ شہنشاہ بغداد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ محبوب سبحانی ہیں، اللہ پاک آپ کی بات نہیں ٹالتا۔ میں تو اس بات کو بھی مان گئی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے اور جو صبر اور شکر سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں پوتے لکھ دیے، لیکن یہاں ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، تو وہاں کن فیکون کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔